اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ آپ کے کیا حال چال ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ رام جی صاحب جب آگے ہیں تو ہم لوگ شروع بھی کر لیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید احمد غامدی صاحب کو اس زوم میٹنگ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں المورد کی ایک ساتھی شاہینہ کاظمی صاحبہ، جس کو سب لوگ آپا کہتے تھے، ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا اور کئی دن اسپتال میں رہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو جنت میں اونچے سے اونچا مقام عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں جاوید غامدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں اور ان کے بارے میں کچھ کہہ دیں۔ میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، بڑی خوشگوار یادیں ذہن میں ہیں۔ ان کی بھی بات ہوئی پچھلے دنوں۔ ہم سب ان کے لیے آگوں ہیں، ہمارے ساتھ ان کا محبت کا تعلق رہا، اس کام میں بھی ان کی معاونت حاصل رہی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دست بدعا ہیں کہ وہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی سیئات سے درگزر کرے، ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو بہترین دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب ان کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین۔ دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اور آج 1.25 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو میں سب سے پہلے خلیل حشمت صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے ایک چھوٹی سی چیز پوچھنی تھی کہ یہ قرآن پاک میں کہیں اس طرح کی آیت ملتی ہے جس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو پوچھا ہے کہ کیا تمہیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو تم چاہتے ہو اس دنیا میں تمہیں مل جائے، یعنی ایک کوشچن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ پوچھا ہے، تو اس طرح کی بات کوئی آتی ہے قرآن پاک میں؟ اور دوسری سر بات یہ ہے کہ مطلب یہ میں بڑی مشکل سے الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ یہ جو مطلب کچھ سیاسی حالات ہیں پاکستان کے، اس کے اوپر مطلب کس طرح ہم لوگ کولیکٹیولی کوئی دعوت کا کوئی پیغام جو ہے وہ دے سکتے ہیں اپنے ادھر کی عوام کے لیے بھی اور ادھر کے لوگوں کے لیے بھی، جس سے کوئی بغیر کسی شخصیت کا نام لیے، یعنی ایک اوور آل کو دعوت کا اہتمام ہو جائے لوگوں کے لیے آپ سے بھی اور سب کی طرف سے، یعنی جس میں شخصیات کا نام نہ لیا جائے لیکن ایک دعوت کا ایک اچھا پیغام ان کو دیا جا سکے۔ بہت شکریہ سر۔ پہلے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ اس دنیا ہی کو چاہتے ہیں اور ان کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی اگر حاضر ہونے کا موقع ہو، یہاں تک کہ اس کے حج کرنے کے لیے بھی جائیں تو وہاں جا کر دنیا ہی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ان کا سارا دنیا میں چکا دیا جائے گا، لیکن ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک بندہ مومن کے لیے جو صحیح رویہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسنات طلب کرے اور آخرت میں بھی یہی چاہے، اور اگر ترجیح کا موقع ہو
تو ہر حال میں آخرت کو ترجیح دے، دنیا کی بہترین نعمتیں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن ہمیشہ اپنے رب سے درخواست کرے کہ پروردگار مجھے وہ آخرت میں گم نہ کر دے۔ تو یہ رویہ سکھایا گیا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے۔ میں کو اپنی کتاب میزان میں جب سنن الہیہ کا ذکر کیا ہے تو جزا و سزا کے زیر عنوان تفصیل سے بیان کر دیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں جو جزا و سزا کا قانون ہے اس کا ایک دنیوی پہلو بھی ہے۔ اس میں جو کچھ انسان نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، کوئی نیکی کی ہے، خیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تمام صلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اگر وہ دنیا ہی کو چاہتا ہے۔ دنیا میں ظاہر ہے کہ صلے کی نوعیت الگ ہے اور قیامت میں بالکل الگ ہوگی۔ یہ تو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرض ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات میں دو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں اور یہ کم و بیش پچھلے 70 سال سے ایسے ہی ہیں۔ ایک فوج کا بیانیہ ہے۔ ہماری افواج نے ابتدا ہی میں یہ رائے قائم کر لی کہ اس ملک کو ان کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے اور وہی اب اس میں اقتدار کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ بھی ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے۔ لہذا دعوت یہی ہے کہ اس بیانیے کا تجزیہ کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کتنا بے بنیاد ہے، کتنا غلط ہے، اس کو قومی مفاد کے نام پر جو صورت دی گئی ہے وہ اخلاقی لحاظ سے کتنی پست ہے، اور اسے قومی میثاق یعنی دستور اور آئین کو معطل کرنے اور کبھی بالکل ختم کر دینے کا بہانہ بنایا گیا ہے۔ یہ آخری درجے کا جرم ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کو بتانا، اس کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر اس شخص کا فرض ہے جس کو پاکستان کی مٹی نے جنم دیا ہے، کیونکہ اس کے انتہائی بدترین نتائج دو صورتوں میں ہم بھوگ چکے ہیں اور وہ دونوں ہی بڑی ہولناک صورتیں تھیں۔ پہلی صورت میں کم و بیش 60-70 ہزار لوگوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہمارے گھر، ہماری دکانیں، ہمارے بازار دہشت گردی کا نشانہ بنے رہے ہیں۔ ہماری عمومی حالت، ہمارے سماج پر اس کے انتہائی برے اثرات ہوئے ہیں، اور یہی نہیں، ہماری معیشت بھی اپنی حقیقی بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکی۔ اور دوسرا، وہ جو اس پچھلے 8-10 سال میں سیاسی کارنامے انجام دیے گئے ہیں، ان کی تمام تر ذمہ داری اسی بیانیے پر عائد ہوتی ہے۔ اس کی غلطی واضح کرنی چاہیے اور بے کم و کاست پوری ہمت کے ساتھ اس پہ تنقید کرنی چاہیے۔ جس میں یہ حوصلہ نہ ہو وہ خاموش رہے، لیکن میرے خیال میں یہ اب اخلاق کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز ہے تبدیلی کا بیانیہ۔ ہمارے ملک میں یہ 3 مرتبہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ بلکہ ایک لمبے عرصے تک یہ مذہبی بیانیہ تھا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کا نظام برکتوں کا نظام ہے۔ اگر کبھی اسلام کا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہو گیا تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ نکلیں گی۔ اس کی بھی غیر معمولی قدر افزائی ہوئی، ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کی نظر کیں، اپنے کیریئر ختم کر دیے، بہت بڑے پیمانے پر ہماری اعلیٰ ذہانتیں اپنا سب کچھ اس پر قربان کر بیٹھیں۔ یہ کچھ نہیں تھا، ایک بے بنیاد بات تھی۔ نہ اسلام نے اس طرح کا کوئی نظام دیا ہے، نہ اسلام اس مقصد سے آیا ہے، نہ اس کے ذریعے سے یا اس کے نعرے لگا کر کوئی تبدیلی لائی جا سکتی۔ دوسرا وہ تھا جو ہمارے ہمسائے میں ایک بڑا انقلاب آ گیا تھا۔ وہ انقلاب کم و بیش 80-90 سال تک دنیا کے سامنے ایک عالمگیر صداقت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا رہا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ بہت اس سے متاثر ہوئے، چنانچہ سوشلزم ہماری معیشت ہے کے نام سے
اس بیانیے نے جو کچھ تھوڑے بہت بنیادیں قائم ہوئی تھیں ان سب کو بالکل تباہ کر دیا. ایک ایسی چیز کی بنیاد رکھی کہ جس کے بعد کبھی پاکستان کی صنعت اٹھ ہی نہیں سکی ہے. سرمایہ بھی اپنی فطرت کے مطابق اپنی جڑیں پھر اس ملک میں تلاش نہیں کر سکا، اور نتیجے کے طور پر نہایت بدترین نتائج اس کے ہم نے اپنی کوئی نظام میں بھگتے. ہم نے آیا کہ اصل مرض کرپشن ہوتی ہے، بس یہ ختم کر دی جائے تو دودھ اور شہد نکلتی ہیں. طریقے ہوتے ہیں، نہ یہ نعرہ بنا کر کبھی ختم کی جا سکی ہے، یہ محض ایک فریب تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو یہ تینوں بیانیے اگر ان کا تجزیہ کر کے ان کے تار و پود بکھیر کر رکھ دیے جائے تو ہم یہ خدمت انجام دیں گے کہ شاید ہمارے ملک میں پھر سیاسی استحکام کو لوگ اصل اہمیت دے سکیں، اس لیے کہ قوموں کی تعمیر میں یہ بیانیے سخت اشتراک پیدا کرتے ہیں. قوموں کی تعمیر میں اگر کوئی نتائج نکلتے ہیں تو وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے نکلتے ہیں. یہ دیکھنا ہو تو ترکی میں دیکھ لیں، دیکھنا ہو تو ملیشیا میں دیکھ لیں، دیکھنا ہو تو خلیج کے ممالک میں دیکھ لیں. ہر جگہ یہ صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. ملوکیت، آمریت کوئی بھی ہو، نظام کا انتخاب کرنے کا ہم کو حق حاصل ہے، لیکن اگر جمہوریت ہے تو اس میں بھی جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو اصل چیز اس کو ایشور کرنا ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں نہ کسی باہر کے فرد کی مداخلت ہو، سیاستدان اپنا نظم چلائیں، اور اگر ہم نے جمہوریت کا انتخاب کیا ہے تو دیانتداری کے ساتھ اس نظام کو چلنے دیا جائے. وہ اپنی اصلاح بھی خود ہی کرتا ہے اور بتدریج اس میں ترقی کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں. تو میں اسی کو دعوت سمجھتا ہوں. چنانچہ جیسے ہی میں نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے تو اس پر گفتگو شروع کر دی ہے. ان دنوں فوج کا بیانیہ ہے، اس کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی تو تبدیلی کے بیانیے کا تجزیہ کروں انشاءاللہ. شکریہ. اب محمد سلیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب، میں نے آپ کے ہی کسی لیکچر میں مولانا وحید الدین صاحب جو بڑے جید عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، آپ سے سنا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک سیمینار میں اللہ اکبر کا مطلب پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ میرے نزدیک اس کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، اور آپ کے نزدیک اللہ بڑا ہے، تم چھوٹے ہو اور حکمران چھوٹے ہیں. مجھے تو ساری ایک چیز ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں گے، وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ ہمارے ہاں جو حکمرانوں کو سامنے رکھ کر ان کو نیچا دکھانے اور ان کے خلاف خروج اور اس طرح کے تصورات پیدا کیے جاتے ہیں، ان پر مبنی بیانیے پر اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. وہ ایک مجلس تھی جو خود ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ترتیب دی تھی، اور اس میں فرائض دینی کا جامع تصور پیش کیا تھا، اسی میں ان کو بلایا گیا تھا. وہاں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا، انہوں نے یہ مطلب نہیں بیان کیا تھا. ان کے الفاظ یہ تھے کہ جب آپ لوگ اپنے بیانیے کو سامنے رکھ کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کا ذہنی تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، لہٰذا اے لوگوں تم بڑے نہیں ہو، حکمرانوں تم بڑے نہیں ہو، زمین کے مالکوں تم بڑے نہیں ہو. جب میں کہتا ہوں، انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا، تو میرے سامنے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ بڑا ہے، میں بڑا. دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہوا کہ نہیں؟ مطلب تو انہوں نے بیان ہی نہیں کیا تھا. مطلب تو ایک ہی ہے، وہ انہوں نے بیان کیا تھا. انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ بات کہنے والوں کی ذہنی کیفیت کیا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. شکریہ. ناظم صاحب، ناظم الدین صاحب. السلام علیکم استاد محترم. میرا سوال ناسخ و منسوخ جو آیات ہیں قرآن شریف کی، اس سے متعلق ہے.
میں کہیں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کسی صاحب نے کہا کہ جی قرآن شریف میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے 4 قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم وہ ہے جس کا حکم بھی باقی ہے اور قرأت بھی باقی ہے. دوسری قسم وہ ہے جس میں حکم تو باقی ہے لیکن قرأت ختم ہو چکی ہے. اور اس کی مثال انہوں نے سورہ نور کی رجم والی آیات جو شادی شدہ کو مرد اور عورت شادی شدہ کو زنا کے حوالے سے ہے. اور تیسری قسم انہوں نے بتائی کہ وہ آیات ہیں جس کا حکم تو باقی نہیں لیکن قرأت باقی ہے, اس پر عمل نہیں ہوگا, جیسے صدقے والی آیت, اس کی مثال دی انہوں نے. چوتھی قسم وہ ہے جس کا حکم بھی ختم ہو چکا اور قرأت بھی ختم ہو چکی, اور یہ بھی چند قرآن شریف میں آیات موجود ہیں. اچھا, مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ ان کی مراد یہاں قرأت سے کیا مراد ہے. یعنی یہ کہ ہم اس کی قرأت تو کرتے ہیں, یہ قرآن کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں. اور آخر میں یہ کہ یہ قرآن شریف میں جو منسوخ ہو گئی تھی آیات, ان کو رکھنا کیوں ضروری اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ اس کو بھی شامل رکھا جائے؟ یہ 2 الگ الگ سوال ہیں. جی, پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرأت سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کا حصہ ہے, اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ پڑھی جاتی ہے. اور جو چوتھی قسم آپ نے بیان کی ہے تو ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ نہ اب قرآن کا حصہ ہے نہ اس کا حکم باقی رہا ہے. چنانچہ حدیثوں کی کتاب میں بعض ایسی آیات نقل کی جاتی ہیں, اور ہمارے ہاں جو اصول کی کتابیں ہیں ان میں بھی بیان کی جاتی ہیں. یہ میں نے ان کے نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے. ہمارے نزدیک تو یہ سب بالکل بے بنیاد ہے, ہم ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. ہمارے نزدیک اللہ کی کتاب قرآن مجید کا حرف حرف اسی طرح ہم تک پہنچ گیا ہے, اور قرآن مجید چونکہ براہ راست مخاطبین کی حیثیت سے اس وقت کے مشرکین کو, اہل کتاب کو, مسلمانوں کو ہدایت دے رہا ہے, ان سے بات کر رہا ہے, اس لیے بعض ایسے احکام ہیں کہ جو اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے دیے گئے وہ موجود ہیں. اس کی بڑی اچھی مثال آپ نے خود بیان کر دی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منافقین ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ بعض اوقات مل کے جاتے اور تخلیق میں ملنے کے بعد طرح طرح کی باتیں باہر جا کے بناتے کہ یہ ہم نے یہ بات کی اور وہ بات کی. تو اس کی حوصلہ شکنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اب رسول ملنے کے لیے آئے گا وہ پہلے کچھ صدقہ کر کے آئے گا, غریبوں کے لیے کچھ کر کے آئے گا. تو جب لوگوں کی اصلاح ہو گئی تو بس یہ کہہ دیا کہ اب تم اس کے بغیر بھی مل سکتے ہو. تو اس طرح کے مقامات قرآن میں 3-4 ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہے بس. تو ہمارے نزدیک تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس طرح نہیں جس طرح کہ یہ حضرات اس کو بیان کرتے ہیں. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ میرا دوسرے سوال کا حصہ یہ تھا کہ یہ منسوخ آیات جو ہیں ان کو قرآن شریف کا حصہ کیوں رکھا گیا؟ یہ میں نے عرض کر دیا, یعنی قرآن مجید اس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے. اس میں جو چیز جس موقع پر کہی گئی وہاں کے مخاطبین کے لیے وہ اسی طرح موجود ہے, ایسے ہی ہونی بھی چاہیے تھی. پورے کے پورے سرگزشت کو محفوظ کر دیا گیا ہے. چنانچہ اس کے ایک ایک مرحلے کو ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ بات کہی گئی, فلاں وقت کہی گئی, فلاں محل میں کہی گئی. قرآن مجید اس کی پوری تاریخ کو بیان کرتا ہے. اسی لیے میں نے اصول و مبادی میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ قرآن ہے کیا. تو یہ بتایا ہے کہ قرآن احکام کی کتاب نہیں ہے, سرگزشت انذار ہے ایک پیغمبر کی. تو سرگزشت میں جو معاملات پیش آئے ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اس کے بعد ڈاکٹر شکیل صاحب. جی السلام علیکم استاد محترم. جی بھائی, امید ہے آپ کی صحت الحمدللہ ٹھیک ہوگی. ایک چھوٹا سا مختصر سوال ہے. میں اس وقت ملازمت کے سلسلے میں عروبہ میں ہوں, جو ایک وینیزویلا کے شمال میں ایک جزیرہ ہے. یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے, اور ہم لوگوں نے
यानी मेरे कमरे में ही जुमे की नमाज का एहतमाम होता है, और 3-4 लोग होते हैं उसमें, कुछ फैकल्टी के मेंबर होते हैं हमारे कुछ में, तो वो खुतबा कभी कोई स्टूडेंट दे देता है, कभी मैं दे देता हूँ। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा आपने ये बताया था कि खुतबा ऊला और खुतबा सानिया होता है, और खुतबा ऊला गालबन हुक्मरान की तरफ से होता है, जबकि खुतबा सानिया जिसे खुतबा हाजत भी कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते थे, और वो बल्कि खुतबा निकाह का भी हिस्सा है और उसका। तो क्या ये एक खुतबा काफ़ी होगा जुमे की नमाज के लिए, अगर खुतबा सानिया सिर्फ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही किया था। ये सवाल है छोटा सा। तुम्हें अगर पढ़ना है, वैसे तो आप पर वहाँ कोई जुमा फर्ज नहीं है, आप जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कि अगर पढ़ना है तो फिर 2 ही खुतबे होंगे, दोनों ही सुन्नत हैं। और उसकी वजह यह है कि पहला खुतबा तकरीर है, जिसमें आप लोगों को कोई नसीहत करें 2-4 मिनट की बेशक हो, या कोई और बात कहना चाहें तो कहें हालात के लिहाज से। दूसरा खुतबा दुआएं, क्योंकि मुसलमान इज्तिमाई तौर पर जमा हुए हैं, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लम पहला खुतबा देने के बाद उठते थे और उसके बाद दुआ करते थे। तो दूसरा खुतबा दुआ है, उसमें बस चंद दुआएं करनी चाहिए। यानी आप अगर चाहें तो आप जोहर पढ़ सकते हैं, और अगर खुतबे देने हो तो 2 ही दिए जाएंगे। और दूसरा खुतबा यानी चंद लम्हों के लिए बैठकर रसूलुल्लाह उठते थे और फिर दुआएं करते थे। जुमे की नमाज के बाद कोई दुआएं नहीं होती, जो दुआएं करनी है वो इसी दूसरे खुतबे में की जाती। और जावेद साहब, शरीफ साहब ने जब आप गए हुए थे तो उन्होंने सवाल किया था कि अगर किसी के पास खुतबा हो तो वो उनको भेज दें, तो क्या खुतबा लिखा हुआ पढ़ना जरूरी है या आप तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं, पहला खुतबा तो आप जो आप कहना चाहते हैं लोगों से, जिस जुबान को लोग समझते हैं, जो आपको आती है उसमें दें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, और बस उसके बाद यानी अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह के लिए दुरूद पढ़ के शुरू कर दें, और बस उसके बाद तकरीर करें जो करनी है, 5 मिनट 7 मिनट, कभी लंबी नहीं करनी चाहिए, यही 5 7 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरे में दुआएं करनी है, वो दुआएं आप चाहे अपनी जुबान में करें चाहे अरबी में करें, तो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद शफीक कादरी साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वाली साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा जो सवाल है वो खासा सिर्फ अमली जो मसला है उसके मुताल्लिक़ है कि जब हम तिलावत करते हैं कुरान की तो 2 किस्म के मद आते हैं, एक छोटा मद और एक बड़ा मद। उसमें वो कहते हैं कि जी जो खड़ा अलीफ में जितना खींचें उसका दुगना जो है छोटे मद में, और जो बड़ा मद है उसमें 3 गुना करना है। तो ये जो मद लगाए गए हैं आराब में, मतलब इससे ये इसकी वजह सिर्फ यानी तिलावत में हुस्न पैदा करना है, या इससे मतालिब में कोई फर्क पड़ता है? मैंने जो मुख्तसर मैंने कोशिश की तो मुझे कहीं मतालिब में फर्क होता हुआ नहीं लगता। तो पहला तो ये सवाल है कि क्या इससे मतालिब में फर्क होता है? दूसरा सवाल ये है कि अगर नहीं होता तो हर कारी को जो पढ़ रहा है क्या उसको इसी तरह खींच के पढ़ना है? तो ये अरब लहजा है और कुछ नहीं। जिस तरह अंग्रेजी जुबान बोलते हुए आप ब्रिटिश लहजा इख्तियार करते हैं, में कितना हर्फ कितना अदा करना है, इसी तरह किसी चीज को साइलेंट रखना है तो साइलेंट रखेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि एक आदमी नॉलेज लिखा हुआ पढ़ रहा हो और के की आवाज निकालेगा तो उसे कहा जाएगा कि ये तुम अंग्रेजी तलफ्फुज की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तो ये अरब लहजा है, यानी अरब ऐसे ही बोलते हैं। तो उस चीज को एराब की सूरत में सब्त कर दिया गया है। अरब लहजे के करीब रहने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी वक्त नहीं रह सकते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
دوسرا سوال میرا وہ ہے نماز کے بارے میں. اب خاص طور پہ ہمارے علماء میں سے ایک صاحب ہیں جو بہت پاپولر ہیں. انہوں نے ایک تو اس بات کا وہ کیا کہ بھئی یہ جو جمع بین الصلاتین ہے وہ مطلب کسی وجہ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. پھر اس میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر آدمی کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ جی وہ 5 وقت نماز اپنے وقتوں پہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ یہ طریقہ اختیار کر لے کہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ظہر اور عصر پڑھ لیں, مغرب کی اذان ہو جائے تو عشاء مغرب اور عشاء پڑھ لیں. اس طرح تقریباً چاروں نمازیں وہ جمع بھی ہو جائیں گی اور اپنے وقتوں میں بھی ہو جائیں گی. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کس حد تک یہ مناسب ہے. یا میں کسی کی رائے پر تو تبصرہ اس لیے نہیں کرتا کہ جب تک پوری طرح اس کو سن نہ لیا جائے کیا مطلب تھا, کس بنیاد پر بات کی گئی ہے. تبصرہ اچھی بات نہیں, میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیتا ہوں. یعنی اللہ کے پیغمبر نے تمام عبادات کے بارے میں اور خود قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان کو ان کی اصل صورت ہی میں ادا کرنا چاہیے. 5 نمازیں ہیں, 5 وقت ادا کی جائیں. اللہ توفیق دے تو مسجد میں جا کے باجماعت پڑھی جائے. لیکن اگر کسی وقت کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے رعایت کی ہے بندوں کے ساتھ اور یہ کہا ہے کہ پھر وہ رخصت پر عمل کر سکتے ہیں. رخصت کی بعض صورتیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ آپ ظہر اور عصر کو, مغرب اور عشاء کو کسی ضرورت کے تحت جمع کر سکتے ہیں. ضرورت کے تحت, بے ضرورت تو کوئی سوال نہیں ہے جمع کرنے کا. سفر ہے, آپا دھاپی ہے, کسی کو کوئی آپریشن کرنا ہے, کوئی اپنی ذمہ داری کے لیے جانا ہے, بھاگ دوڑ ہے, کوئی چیز ہے, تو آپ ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ سکتے ہیں, مغرب اور عشاء کو. ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کو پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے وقت میں مغرب عشاء کو پڑھ سکتے ہیں اور مؤخر بھی کر سکتے ہیں. یہ بات تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خود نہ صرف یہ کہ لوگوں کو بتائی کی اور قرآن مجید سے بھی اس کی پوری تائید ہوتی ہے. قصر نماز بھی آپ کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت. اگر آپا دھاپی ہے, سفر کی مشقت ہے, تو اس میں آپ نماز کو مختصر کر سکتے ہیں. مغرب تو اسی طرح رہے گی لیکن باقی نمازیں 2 رکعتیں رہ جائیں گی. تو یہ رعایتیں تو اللہ کے رسول نے دے دی ہیں. اور قرآن نے مزید یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ ایسی کیفیت میں ہیں کہ آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے, آپ اتر بھی نہیں سکتے, آپ کسی سفر کی صورتحال سے دوچار ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں, آپ سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیں. یہ باتیں قرآن میں بیان ہو گئی ہیں, حدیثوں میں بھی بیان ہو گئی ہیں. باقی میرا خیال ہے کہ اگر کسی عالم نے وہ بات کہی ہے تو شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ اگر کسی کی نمازیں کسی غیر معمولی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں تو وہ اس طریقے سے پڑھ لیں, ورنہ جو رخصتیں اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر نے دی ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے بیان کر دی. جی بہت شکریہ. اور آپ سب لوگ ایک ایک سوال کر لیں, اس کے بعد دوبارہ آپ کی باری آ جائے گی. تو شہریار صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. غامدی صاحب میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ایک زمانے میں ذرا بے روی کا شکار ہو اور وہ ذرا پریمسکوس ہو اور اس کی کنسنشول ریلیشن شپس بھی اگر ہوں, بٹ اگر وہ اس کو اگر ہدایت ملتی ہے اور وہ کیا صرف توبہ کر لے تو اس کی توبہ یعنی کہ وہ توبہ کرنے سے بات بن جائے گی, یا یہ کہ ہمارا اسلامی معاشرہ یا اسلامی جو قانون کے ساتھ جو اگر اس کی کوئی سزا ہے وہ اس کو سزا بھگتنا پڑے گی. اس سے جڑا ہوا سوال یہ بھی ہے کہ اس ٹائم پہ اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے تو کیا اس کو اوپنلی اس اولاد کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور اس اولاد کا کیا جو اس کی وراثت میں بھی حصہ ہوگا. تو اس ضمن میں اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. اسلام میں جو حقوق فرائض قائم ہوتے ہیں وہ تو اسی نکاح میں ہوتے ہیں.
جو آپ کرتے ہیں، جس کا اعلان ہوتا ہے، جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے، یہ ہے اصولی بات۔ اس کے بعد اگر کسی آدمی نے اس طرح کی کوئی غلطی کی ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس طرح کی، یعنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں جو حقوق العباد میں ہوتی ہیں، الگ ہے، لیکن اس طرح کی کوئی غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کا افشا کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے، یہ لوگوں کو بتائی جائے۔ اس میں خود فرد کو بھی یہی ہدایت کی ہے حضور نے کہ اللہ سے بس توبہ کریں، یہی بہت کافی ہے۔ اللہ اس کی توفیق دے اور آدمی ان چیزوں سے نجات حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی بشارت خود قرآن میں موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کا افشا کرنا، اس کا اعلان کرنا، اس کا اعتراف کرنا، یا اسی طرح سے اپنے آپ کو رسوا کرنا، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ اس میں اسلام کو سزا دینے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی شخص اگر معاملہ لے ہی آتا ہے قانون کے سامنے تو پھر سزا دی جائے گی۔ اس کے لیے بھی بڑا کڑا معیار قائم کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص لاتا ہے تو اس کو 4 دفعہ پیش کرنے ہوں گے، اور فرد کو کبھی نہیں کہا جائے گا کہ تم بتاؤ تم نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اس معاملے میں اسلام کا مزاج اخفاء کا ہے، یعنی چھپانے کا ہے، اس کے افشا کا نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کی کوئی ماں بھی ہوگی، اور کسی شخص کے نطفے ہی سے وہ پیدا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کا اعلان ہی کریں، لیکن ذمہ داریاں لازماً اٹھانی چاہیے۔ اس کا جو تھا وراثت میں، کیا اس کا حصہ ہوگا اس بچے کا یا نہیں؟ جی، وراثت تو جو آپ کا علانیہ اولاد ہے اسی میں ہوگا۔ تھینک یو۔ آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ لیکن آپ اسے کمپنسیٹ کرنے کی، آپ سے میری مراد یہ ہے کہ جو بھی آدمی ارتکاب کرتا ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کی ضرور کوشش کرے۔ یعنی زندگی میں دینے میں تو کوئی معنی نہیں ہے نا، ایک بچہ ہے اور بہرحال میری آپ کی غلطی سے اس کو یہ صورتحال درپیش ہوئی ہے تو ہمیں آگے بڑھ کے اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ کے بعد نصرت خواجہ صاحب۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک بڑا پریکٹیکل مسئلہ آ رہا ہے، بچے میرے نواسے جو ہیں وہ اسلامی اسکول میں تھے، اب انہیں پبلک اسکول میں ڈالا ہے، 9th گریڈ میں ہے، 10th میں ہے۔ تو اب وہ اسلامی اسکول میں تو نماز کا اہتمام تھا باقاعدہ، اور جمعے کا اہتمام تھا، لیکن یہاں پبلک اسکول میں تو کوئی اس طرح کی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو جو نماز کے ٹائم پہ بعض بچے جو ہیں وہ کلاس چھوڑ کے ایکسکیوز کر کے نکل جاتے ہیں کلاس سے، اور نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں کلاس میں، اس سے جو بھی ان کا حرج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جمعہ ہوا اور وہ جو ایک گروپ ہے وہ اپنی اپنی کلاسوں سے نکل کے اور جمعہ پڑھنے میں لگ جاتا ہے۔ وہ کلاس پیچھے چل رہی ہے، میتھ کی ہے، سائنس کی ہے، جس چیز کی بھی ہے۔ تو آپ کی گائیڈنس لینی تھی اس سلسلے میں کہ کیا مناسب ہے، کیا وہ لوگ ڈیلے کر سکتے ہیں، گھر آ کے پڑھ لیں، یا چھٹی کے بعد جیسے جمعہ کر لیں چاہیں تو؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ جمعہ فرض نہیں ہے انلیس کہ اسلامی مملکت ہو۔ تو اس کا پلیز مہربانی فرما کے گائیڈ کریں کہ کیا حل ہے۔ زیادہ امکان تو یہی ہے نا، ظہر کی نماز آتی ہوگی۔ جی جی، تو اسے اثر سے ظہر کی اور جمعے کی بھی، جمعے کا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ جمعہ تو ظہر ہی ہے نا، جی جی، ظہر کی نماز آتی ہوگی تو وہ اس کو اثر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا۔ یعنی چھٹی کے بعد، اثر کا ٹائم تو چھٹی کے بعد ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ ہیں جو شدت کرتے ہیں کہ نہیں، نماز جو ہے وقت پہ ہی پڑھنی ہے، اذان ہو اور آپ بھاگیں نماز پڑھنے اللہ کے تعالیٰ لیے۔ نے
رخصت دی ہے جبکہ آپ کسی مجبوری میں ہیں، تو یہ ان طالب علموں کی مجبوری ہے. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ کوئی سفر میں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، آپریشن کرنا ہے اس نے، کوئی استاد ہے، اس کی کوئی ذمہ داری ہے جو ادا کرنی ہے. اسی طرح بعض لازمی ملازمتیں ہوتی ہیں، اب ٹرین گزرنی ہے اور آپ وہاں کھڑے ہیں، تو انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر نماز جمع کی جا سکتی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. حضرت عمر نے اس پر سوال کیا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ اللہ کا صدقہ ہے، اس کو خوشی سے قبول کر. اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے وہ صدقہ ہے. رخصت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے بندے کی جو بھی صورتحال ہے اس میں رعایت فرمائی ہے. تو اس طریقے سے اگر وہ جائیں گے تو بعض اوقات نقصان ہوگا. اس کا بھی شدید اندیشہ ہے کہ یہ شدت اور سختی کچھ دن چلے گی، اس کے بعد بچے خود بیزار ہو جائیں گے. تو اللہ کی دی ہوئی رخصتیں ان کو بتانی چاہیے، ان سے وہ فائدہ اٹھا لیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر محسوس کریں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے ان کے لیے اشاروں سے پڑھنا ممکن ہے تو وہ وہاں پڑھ لیں، اور بعد میں اگر چاہیں تو آ کے ظہر عصر کے ساتھ بھی ملا لیں، دونوں کام کر لیں. ان میں سے ایک نفل ہو جائے گا اور وقت پر نماز کو ادائی بھی ہو جائے گی. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ظہرین اور مغربین کی جو نمازیں ہیں، یہ ایک فرقہ ایسا ہے جو روٹین میں اسی طرح پڑھتا ہے، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو فرمایا کہ وہ ایمرجنسی کی حالت میں ایسا کرنا چاہیے، یہ ایک روٹین کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی؟ سب رخصتیں اللہ نے ضرورت کے تحت دی ہیں، ورنہ عام حالات میں تو وقت پر نماز پڑھنی چاہیے. قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے. یہ رخصتیں ہیں. رخصت کا اصول یہی ہے کہ کوئی ضرورت ہوگی تو رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے گا. باقی یہ کہ اس کا تعلق نہیں ہوتا کہ ماضی میں کیا کیا. ماضی میں جو علم تھا اس کے مطابق کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. ہر انسان کو جب کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے اور اس پر اس کا اطمینان ہو جائے، اس کے بعد اسے اپنا طرز عمل تبدیل کر لینا چاہیے. ماضی پر نہیں اطلاق ہوتا کسی چیز کا. اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے. وہ تو یہاں تک چلا گیا ہے کہ اگر باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا تو اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ مت کرو. محمد عاصم شاہی صاحب. جی السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ یہاں دوست بہت پوچھتے ہیں اور ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، تو کب آپ کی نوازش ہوگی، اور اگر وہاں کچھ انڈیویجولی یا کوئی کا دوست آنا چاہے تو وہ وہاں آنے کا کیا پروسیجر ہے؟ تو ملنے کو دل چاہتا ہے. یہاں ہے بہت زیادہ دوست پوچھتے ہیں کہ گاندھی صاحب کب آ رہے ہیں. یہ تو سوال ہے، ایک گزارش ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ کا قرآن مجید کا ترجمہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اردو ترجمہ. اس کے حوالے سے میں اور ایک دو جگہ سے اور مجھے یہ فیڈ بیک ملا کہ کیا عربی کے ساتھ اگر ہوتا، مطلب عربی کے ساتھ ساتھ وہ بے شک لمبا ہو کے تاکہ اس سے کچھ بات ساتھ ساتھ چلتا جاتا، تو وہ کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا خالی اردو کا ترجمہ ہونے کے حوالے سے؟ تو یہ ایک سوال ہے، پہلی گزارش ہے. جی وہ ہر طرح سے ہے. آپ کو حسن صاحب موجود ہیں، وہ بتا سکتے ہیں. وہ آپ چاہیں تو آپ عربی کے ساتھ سنیں، چاہیں تو آپ تنہا عربی سنیں، چاہیں تو آپ تنہا اردو سنیں. وہ سب کے آپشنز دیے ہوتے ہیں اس میں. جی اس میں صحیح سب ایک بس درخواست کر رہا تھا کہ وہ یوٹیوب کے اوپر نا، کیونکہ قرآن مجید سارے پڑھا ہوا ہے عرب قاریوں نے، تو جب ان کی تلاوت کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو وہ ویڈیو بند ہو جاتی ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے، چونکہ وہ ان کا کاپی رائٹ ہے. سو جو ایپ ہے غامدی صاحب کی جو اپنی ایپ ہے وہاں پر آپ چلے جائیں، تو وہاں چونکہ وہ سینسرشپ کا مسئلہ نہیں ہوتا کاپی رائٹ کا، تو وہاں پر عربی بھی ہے اردو بھی ہے. اور جو نیا ترجمہ آیا ہے شاہ نواز زیدی صاحب کا، یہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی مکمل پڑا، ایک ہی کلک پہ آپ پورا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں عربی اردو کے سمیت.
میں اب اپنے احباب سے بہت ہی محبت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں جو پروجیکٹ میرے سامنے ہیں میں چاہتا ہوں زیادہ وقت انہیں کو دوں. اس وجہ سے اب ملاقات ہو گئی, آپ لوگوں سے بھی مل لیا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اب زیادہ وقت اسی میں صرف ہو. سفر بہت اثر انداز ہوتا ہے معمولات پر. یہاں آپ ادارے سے رابطہ کر لیں اور پہلے سے وقت اگر طے کر لیں تو آپ آ سکتے ہیں, مل بھی سکتے ہیں. آمدین صاحب, آپ سے سخت شکایت ہے. مجھے تو وہ دن بھی یاد نہیں جب آپ کو سخت شکایت نہ رہی ہو مجھ سے. ہاں وہ تو ہمیشہ سے رہی ہے, ہمیشہ رہے گی. تو اس میں آپ پاکستان چلے جاتے ہیں, آپ مڈل ایسٹ میں چلے جاتے ہیں, نیو یارک میں چلے جاتے ہیں, تو آپ کینیڈا نہیں آ سکتے کیا؟ کینیڈا سے آپ کو دشمنی ہے؟ نہیں, میں تو صرف ان سمتوں میں سفر کرتا ہوں جیسے میرا قبلہ ہے. اچھا, تو آپ قبلہ اپنے آپ بنا لیں تو ادھر آ جاؤں گا. نہیں, نارتھ سے ہم سب نارتھ سے جاتے ہیں, نارتھ ایسٹ ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ میرے چونکہ بچے ہیں, خاندان ہے, تو سال میں ایک بار میں کوشش کرتا ہوں وہاں جانے کی. اور اس دفعہ تو اپنے پوتے کی وفات کی وجہ سے گیا تھا. باقی کہاں گیا ہوں, 2 جگہوں کا وعدہ پرانا تھا وہ نبھا دیا ہے, لیکن اب یہی درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے اب اپنے کام کرنے کے لیے وقت چاہیے. اب زیادہ اچھا یہی ہے کہ زیادہ وقت اسی میں گزارا جائے. انشاءاللہ دائی صاحب, ہم سب پروگرام بنا کے انشاءاللہ ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. ہم سب لوگوں کو جانا تو چاہیے. میں تو 2 دفعہ جا چکا ہوں. اس دفعہ تجویز پیش کی تھی میں نے یہاں کے ذمہ دار لوگوں کو کہ وہ کسی سالانہ اجتماع کی روایت ڈال لیں, اس میں خود ہی ملاقات ہو جائے. ہاں یہ بات ہے. تو آپ ڈیلس میں بھی ایک سالانہ اجتماع کی بنیاد ڈال لینا, تو سالانہ اجتماع میں سب لوگ ڈیلس میں جمع ہو جائے گا. جی میں نے یہی کہا ہے ان کو, دیکھیں اب وہ سنوائی ہو گئی تو شاید کر ہی لیں گے انشاءاللہ. اس سے کورس کا بھی سلسلہ چل پڑتا نا. جی ہاں, وہ اچھی چیز ہے. اس میں کوئی ویسے بھی ہاتھ لے کے کوئی سبز چادر لے کے آیا کریں گے آپ لوگ. سب چادر تو مست ہے, اور اس کے کچھ بعد تو پیدا کرنی چاہیے دین میں. کیا بالکل صحیح ہے. چلے ناظم الدین صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, اور بہت شکریہ. بڑی عنایت. ناظم الدین صاحب, یہ بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے, جبکہ خانہ کعبہ تو اس سے بہت پہلے موجود تھا, اور حضرت ابراہیم نے بھی اس کو پرانی بنیادوں کے اوپر اس کو عمارت کو اٹھایا تھا. تو یہ کیوں خانہ کعبہ کو پہلا قبلہ کہا جاتا ہے؟ اور اسی ذیل میں میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے, وہاں پر وہ رکن یمانی اور حجرہ اسود کے درمیان کھڑے ہو کے نماز اکثر پڑھا کرتے تھے, اس لیے کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی آ جاتا تھا اور اس سے پیچھے بیت المقدس ہوتا تھا. تو یہ اس طریقے سے اس کی ادائیگی جو ہے وہ بیت المقدس کو سامنے رکھ کے وہ کیوں مطلب یہ سمجھتے تھے کہ اس کو وہ کیا جائے. بس یہ میرا سوال تھا. 2 سوال یہ ہو گئے. قبلہ اول کی تعبیر تو مسلمانوں نے اختیار کر لی ہے, یہ کوئی دینی تعبیر نہیں ہے, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ایک زمانے میں بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا تھا. اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ وجہ کیا تھی. قرآن مجید یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ قبلہ کوئی دین کی اصل نہیں ہے. قبلہ تو بس ہماری نماز میں اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ہے, اور یہ کسی بھی چیز کو مقرر کیا جا سکتا تھا. سورہ یونس میں بیان ہوا ہے
کہ جب سیدنا موسیٰ نے اپنی قوم کا نظم قائم کیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے گھروں کو قبلہ قرار دے دیا گیا. تو اس لیے پہلی تو یہ حقیقت واضح کی ہے کہ قبلہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ نظم پیدا کرنے کی ضرورت. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر کسی مسجد کا انتخاب کیا جائے گا تو سب سے بڑھ کر بیت الحرامی کا انتخاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہی پہلی مسجد ہے، حضرت ابراہیم کی دوبارہ تعمیر کی ہوئی ہے. خود قرآن نے اس کو کہا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے جو اس دنیا میں یا زمین پر بنایا گیا، تو اسی کو ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل جب ایمان لائے تو ان کے ایمان کا امتحان کرنے کے لیے، اور اسی طرح قرآن نے بیان کیا اس کو کہ ہم نے بنی اسماعیل سے، جن کی ساری محبت ساری عصبیت بیت اللہ سے تھی، یہ تقاضا کیا بالکل اسی طرح جیسے فرشتوں سے سجدے کا تقاضا کیا تھا کہ اپنے رخ بیت المقدس کی طرف کر لو. تو اس سے مقصود یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ جو نیا گروہ پیدا ہوا ہے یہ کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم پر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون یہ کہہ کے کہ یہ کیا ہوا ابراہیم کا قبلہ کر دیا گیا پیچھے پلٹ جاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو وہاں یہود تھے، تو وہاں پر حضور کی اپنی بھی خواہش تھی. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ اکثر آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ پروردگار بہت ہو گیا امتحان، اب اپنا قبلہ بحال کر دیا جائے، تو وہ کر دیا گیا. اور اس طرح یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور وہاں مدینے کے لوگ، وہ بھی ایک امتحان سے گزر گئے، اہل کتاب بھی، کہ کیا وہ اپنی بات کو چھوڑ کر اب اللہ کی بات مانتے ہیں. تو یہ ابتلا کا حکم تھا جو چند برسوں کے لیے دیا گیا. اس سے لوگوں نے بیت المقدس کو قبلہ اول کہنا شروع کر دیا، ورنہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بیت اللہ ہی ہے، وہی قبلہ ہے، اسی کو رہنا چاہیے. یہ درمیان کی مدت میں چند برس کے لیے ایک امتحان ہوا، پہلے بنی اسماعیل کا اور اس کے بعد اہل کتاب. حمزہ صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے نصرت خواجہ صاحب سے، اس وقت آپ نے کہا کہ مطلب اونٹنی پر یا اونٹ پر بھی بیٹھ کے، سواری کے اوپر بھی بیٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. کیا اس کے متعلق جو میری معلومات جو مجھے پتہ چلا وہ یہ کہ صرف آپ جو ہے سنت یا نفل نمازیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، فرائض کو نہیں ادا کیا جا سکتا. فرائض کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سواری سے اتریں گے اور اس کے بعد آپ وہ پڑھیں گے. کیا یہ صحیح ہے بات؟ قرآن مجید نے تو فرض نمازوں کے بارے میں کہا ہے، فرجالاً اور رکبانا. اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو چلتے ہوئے پڑھ لو یا سواری پر بھی پڑھ لو. قرآن حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ جو نمازیں تم پر فرض کی گئی ہیں ان کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان کی نماز کی. اور اگر کوئی اندیشے کی صورتحال ہو تو فرجالاً اور رکبانا، پیدل چلتے ہوئے پڑھنا چاہو پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھنا چاہو پڑھ لو. تو چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ مشکل نہیں تھی، سواری کی نوعیت ایسی تھی، تو اس طرح بالعموم آپ فرض پڑھ لیتے تھے نیچے اتر کر، اور بعد میں پھر نوافل وغیرہ اسی پر پڑھتے رہتے تھے. تو اس سے لوگوں نے یہ تصور قائم کر لیا. تمام واقعات کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، قرآن نے علی الاطلاق کی اجازت دی. بہت بہت شکریہ آپ کا. منیر قریشی صاحب، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے. حمزہ صاحب، میں آپ کا وہ اتمام حجت کے حوالے سے میں نے آپ کی وہ جو 20-22 آپ کے تھے وہ پروگرام دیکھے میں نے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس میں اتمام حجت کا جو قانون اس کو بیان کیا ہے، اور کافی جو اس میں مختلف سوالات تھے یا کچھ حضرات جو ہے ان کی تنقید تھی یا ذہن کے سوالات تھے، بڑے اچھے طریقے سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت یونس علیہ کہ وہ بڑے مدلل طریقے سے آپ نے ان پہ روشنی ڈالی، اور وہ جو ذہن میں جو سوالات تھے وہ الحمدللہ اس کے جواب ملا.
لیکن ایک چیز جو ہے کہ نام میں جو واضح نہیں ہوئی اس کو میں چاہوں گا کہ مجھے اپرچونٹی ملی ہے. تو سورہ سجدہ کی آیت کے حوالے سے جو آپ کا آخری پروگرام تھا اس میں حسن الیاس صاحب نے وہ سوال اٹھایا تھا وہ کہ جس میں وہ ہے کہ آیت نمبر 29 ہے اس کی سورہ سجدہ کی، کل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا ہم ینظرون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جب اس کا عذاب کا فیصلہ یا فیصلے کا دن آ جائے گا تو اس دن ایمان لانا کوئی اس کا فائدہ مند نہیں ہوگا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. تو اس پہ آپ نے اس کا جو اس کا جواب دیا ہے آپ نے، تو اس پہ ایک دو چیزیں تھیں میرے ذہن میں، وہ میں مجھ پہ واضح نہیں میں سب چاہوں گا کہ مجھے. تو سوال میرا یہ ہے اپنا غامدی صاحب کہ اس میں مطلب ان آیات کی جو شروع میں بھی وہ ہے کہ وہ ذکر ہو رہا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ اس میں ہے جو پچھلی قومیں تھیں ان پہ جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ تو آخرت کے لیے ہے. اس میں ایک آپ نے جو بات کی ہے کہ اس کا تعلق یہ اتمام حجت کے حوالے سے نہیں ہے، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، اتمام حجت کے حوالے سے نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ اگر اس کا وہ ہے بھی تو جیسے آپ نے منافقین کی مثال دی کہ، اور دوسرا آپ نے فرعون کی مثال دی. تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ بات مجھے واضح یہ نہیں ہوئی کہ وہ جو منافقین کا اتمام حجت سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کہ ان کا وہ اصولی طور پہ تو وہ ایمان لائے ہوئے تھے، اور جو فرعون کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کا وہ آخرت میں اس کا لیکن اس وقت دنیاوی لحاظ سے تو اس کو سزا مل گئی، دنیاوی لحاظ پہ تو اس کو عذاب مل گیا، آخرت کا عذاب تو ظاہر ہے وہ. تو یہ میرا تھا کہ اس میں اس کو ذرا واضح کیجیے ذرا پلیز. نہیں، اس میں یعنی کیا چیز ہے جو سوال کا باعث بن رہی ہے؟ آیت میں یہی کہا گیا ہے نا کہ جب ہر حقیقت کھل جاتی ہے، آخری فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کسی کو ایمان نفع نہیں دیتا. جی اس میں یہ ہے کہ اپنا جیسے وہ تو سورہ توبہ کے حوالے سے کہ وہ آپ نے اس کا ذکر فرمایا آپ نے کہ جب ان کو مہلت دی گئی اس کے بعد ہے کہ جب وہ اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ جب وہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہاں انہیں پاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پاؤ انہیں، ان کی گھات میں بیٹھ جاؤ اور انہیں پکڑو اور قتل کر دو. تو وہ تو اپنا یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ اگر وہ اس وقت جو ہے جب ان پہ وہ تلوار لے کے ان کے سر پہ کھڑے ہو گئے اس وقت وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کا ایمان تو انہیں فائدہ دے رہا ہے. اس وقت یہ ہے کہ وہ اگر اس وقت توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. لیکن اس آیت میں تو ان کو پورا اپنا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا جب وہ وقت آ جائے گا. اسی کے میں نے عرض کیا تھا کہ آیت کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھیے تو وہاں اصل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے ایمان لائیں گے اللہ کے ہاں ان کا ایمان نافع نہیں ہوگا. دنیا میں تو رسول اللہ نے یہی بتایا، بلکہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں ایک صحابی نے جب دیکھا کہ ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور تلوار انہوں نے تان رکھی تھی تو انہوں نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا تو حضور نے بڑی سخت تنبیہ کی، فرمایا تم اس کے دل میں اتر گئے تھے. تو ظاہر کے لحاظ سے ایمان نافع ہوگا، باطن کے لحاظ سے نافع ہوگا یا نہیں وہ قیامت میں اللہ نے بتا دیا کہ اس طرح کا ایمان نافع نہیں ہوتا. عابدہ صاحبہ آپ انمیوٹ کر لیں. جی شکریہ. یہ بڑا سیکولر سا سوال ہے اور میں آپ ہی سے کرنے کی جرات کر سکتی ہوں اور کسی سے نہیں کر سکتی. وہ یہ ہے کہ یہ بات مجھے پریشان کرتی ہے واقعی کہ ہندوؤں اور عیسائیوں یا یہودیوں مجوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ اس چیز پہ وہ پرفیکٹلی کیپیبل تھا کہ سارے یہودیوں کو یا مجوسیوں کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیتا
اور جہاں انسان پرورش پاتا ہے تو انہی کے طور طریقوں کو صحیح سمجھتا ہے. تو پھر یہ کیوں ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے اور وہ دوزخ میں جائیں گے؟ یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا جو ہے اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اس طرح کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی. ایک معیار بتایا ہے، جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا. بہت شکریہ. اوکے، نعیم خان صاحب. واہ واہ. نعیم. جی السلام علیکم مقاملی صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں بیک وقت. تو جی اس میں جیسا آپ نے کبھی فرمایا تھا کہ بے شک جواب تفصیل میں نہ بھی ہوں، بس بجلی کل تصدیق. تو اس میں ایک یہ ہے پہلا کہ حدیث شریف میں اکثر یہ آیا ہے یا بیان کیا جاتا ہے کہ نماز یوں پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دوسری بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پہلی بات کہ تصور کو متشکل کرنا کیا شرک کے مترادف نہ ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شے سے مشابہ نہیں، تو خلا میں جو بھی تصور متشکل ہوگا وہ خیال محال یا شرک نہ ہوگا. اور دوسرا سوال چھوٹا سا یہ ہے، کیا یافت کا دور تا قیامت آخری دور ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو کیا مسلم امہ کے مقدر میں تا قیامت غربت، نقبت اور ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ شکریہ. یہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے ظاہر کہیں سے پڑھا ہوگا. جی بالکل پڑھا. ترجمہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. شکریہ. یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ. ترجمے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، اس میں دو صورتیں نہیں بتائی گئی، ایک ہی بات کہی گئی ہے اور اللہ کو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ چیز اگر تمہارے ذہن میں پوری طرح مستحضر ہے اور تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اسی طرح سمجھو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ بات ہے جو پوری بات کہی گئی ہے، دو صورتیں اس میں بیان ہی نہیں ہوں. مسلمان امت کے ساتھ اللہ کا جو وعدہ تھا وہ حرف بارف پورا ہو گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفرازی دی، کم و بیش 1000 سال کی حکومت ان کو ملی. اس کے بعد اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. دنیا کی جو قومیں موجود ہیں وہ جس طریقے سے اپنے علم و اخلاق کو بہتر کرتی ہیں تو بہتر ہو جاتی ہیں، نہیں کرتی تو مار پڑتی رہتی ہیں. شکریہ. اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی کے ساتھ. خلیل احمد صاحب. سر بس یہ کوشچن تو نہیں ہے، چھوٹی سی ایک سجیشن تھی، ویسے میں نے میسج بھی کیا شاید حسن بھائی کو. یہی تھا سر کہ میرا دل تھا کہ اگر کوئی ٹائم ملے تو آپ لوگ ایک ایتھیزم پہ یوٹیوب پہ ایک سیریز آپ کی اگر ہو جائے جس کے ساتھ انگلش سب ٹائٹلز بھی ہوں تو وہ بڑا زبردست کام ہو جائے گا، اسپیشلی ہمارے آج کل کے ایشوز کے لیے ویسٹرن سوسائٹی میں اور پوری دنیا میں. بلکہ بہت شکریہ، جسٹ ایک سجیشن. بہت شکریہ. نصرت خواجہ صاحب. جی غامدی صاحب دوبارہ ایک سوال تو نہیں ہے، سجیشن ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میڈیا میں بہت زیادہ ایک اسلام اور ٹیررزم پہ بڑا ایکویٹ کرتے ہیں، اسلام کو ٹیررزم پہ، اور اچھے خاصے مطلب ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف یو ایس میں اور کینیڈا میں کافی فیلنگ ہے. اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ کی طرف سے اگر کچھ، آپ کے ادارے کی طرف سے، آپ کی طرف سے اگر کچھ موومنٹ کی جائے، کوئی ترکیب کی جائے تو ہم لوگوں کو سب کو میرا خیال ہے بہت فائدہ ہوگا. دوسرا اسی سلسلے کی بات ہے کہ وہ پاکستان میں اتنی جہالت ہے، غوث اعظم اور یہ الیاس قادری اور یہ قادری اور وہ قادری، ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی ہے حسن الیاس صاحب ملے ہیں کچھ عالموں سے، وہ میں نے دیکھے ہیں ویڈیوز. اسی طرح کی ذرا زیادہ وسیع لیول پہ میرے خیال ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے
جماعت دعویٰ ہے، یہ ہری پگڑی والے جو ہے، وہ اچھی خاصی میجورٹی ہے ان کی، اور لوگ اندھا دھند ان کی تقلید کرتے ہیں، اور آپ کو سننے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب جہالت ہے، اور ایک طرح سے کفر بھی ہے کہ وہ غوث اعظم سے مانگتے ہیں، اور یہ تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کوئی ایکشن آپ کے ادارے کی طرف سے، آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے اس طرح کا؟ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے جی کہ ہمارا ادارہ بہت ہی چھوٹا سا ادارہ ہے، اس لیے کاموں کی کچھ ترجیحات قائم کرنا پڑتی ہیں۔ ہم تو بہت سے کرنے کے ہوتے ہیں اور ہر کام اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے جس ضرورت کی طرف خاص طور پہ کی دہشت گردی کی نسبت کے باب میں توجہ دلائی ہے، میں کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ہم ہی لوگوں نے اس کی حقیقت واضح کی ہے، اسلام کا پورا بیانیہ واضح کیا ہے، اور جن چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی جاتی تھی ان پر بڑی تفصیلی گفتگویں کر کے بتایا ہے۔ اس میں سے بہت بڑا حصہ انگریزی میں بھی منتقل ہو چکا ہے، اور اس پر جو تفصیلی گفتگویں ہیں ان کو بھی اب انگریزی سب ٹائٹلز کے ساتھ پڑھا سنا جا رہا ہے۔ تو اپنے طور پر تو ہم فکری خدمت ہی کر سکتے ہیں، ہمارے ادارے کی نوعیت کوئی سیاسی یا سوشل ایکٹیوسٹ ٹائپ ادارے کی نہیں ہے، تو ہم تو اپنے دائرے میں یہی خدمت کر سکتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، اور جس پیمانے پر ہمارے بس میں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو براہ راست سمجھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے اندر ہی کے لوگوں کو اللہ توفیق دے اور وہ یہ کام کریں۔ تو پہلے مرحلے میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن اب بہت سے لوگ خود ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اور ہر طبقہ فکر میں ایسے اچھے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ لوگ سمجھانا شروع کر دیں گے۔ سمجھیں گے کتنے لوگ وہ اللہ ہی کے علم میں ہے، ہم اپنی ذمہ داری ہی پوری کر سکتے ہیں، کسی کو سمجھا دینا یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کیا اس کے بعد دو سوالات ہم اور لیں گے؟ محمد عاصم صاحب صاحب۔ جی السلام علیکم، میں دوبارہ ایک سوال تو میں نے لکھ کے بھی بھیج دیا ہے۔ یہ اکثر دیکھا ہے کہ خواتین گھر کے اندر یا محرم اپنے افراد کے درمیان میں بیٹھے ہوئے اذان جب شروع ہوتی ہے تو سر پہ کپڑا رکھ دیتی ہیں اور بعد میں اتار دیتی ہیں۔ ایک تعظیم کا پہلو تو نظر آتا ہے، لیکن اس کی کیا کوئی ضرورت ہے یا یہ اس کا کیا کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ اکثر میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد۔ جی اس کے لیے کوئی یعنی دینی پہلو نہیں ہے، لیکن یہ ہماری بڑی اچھی روایت ہے۔ بزرگوں کو دیکھ کر خواتین سر پہ کپڑا لے لیتی تھیں، اذان سنتے وقت، نماز کے وقت بھی کپڑا لینا بہت اچھی بات ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ادب آداب کے لحاظ سے کی جاتی ہیں، ان کو قانون تو نہیں بنایا جاتا، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو کوئی قیامت آ جائے گی، لیکن یہ اچھی بات ہے، اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں کی روایات تھیں کہ بزرگوں کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھا جائے، یا اسی طرح سے وہ کوئی چیز مانگے تو اس کا خیال رکھا جائے، اسی طرح سے اگر وہ گھر میں آئیں تو ادب آداب کا خیال رکھنا، یہ بڑی اچھی روایت ہے۔ ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں، لیکن میں تو اس کو پسند کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور جاتے ہوئے محترم استاد صاحب، ایک دفعہ پھر دست بدستہ آپ کے الفاظ میں گزارش ہے کہ ایک دفعہ کینیڈا کا چکر ضرور لگائیں۔ یہ تو مطلب آپ جتنی بڑی ہستی سے ظاہر ہم آگے بات بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کی صحت کا، آپ کے کام کا احترام اور اس کی تعظیم بالکل بجا، لیکن بہرحال ہماری گزارش اپنی جگہ موجود ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہوئے۔ وہ دیکھیے طارق صاحب نے تو پورا پروگرام بنا لیا ہے، اب آپ لوگوں کے آنے کا تو اب یہاں ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ طارق صاحب تو بڑے آدمی ہیں، ان کا تو ظاہر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری گزارش اپنی جگہ موجود ہے، آپ اس پہ اپنی نظر عنایت کرتے رہیں، اور ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خیر کی، جو بھی خیر ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ رامجی صاحب بھی آ جائیں گے، ہم لوگ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ۔
आखिरी सवाल सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कांति साहब, मेरा किबला अव्वल के बारे में वो जो नाज़िम साहब ने पूछा था, तो वहाँ पे 3 मुकामात हैं। एक हैकले सुलेमानी है, एक रॉक ऑफ डॉम है और एक मस्जिद अक्सा है। हाँ, तो ये करीब करीब, तो इनमें से किबला अव्वल कौन सा था? तो हैकुल सुलेमानी तो उस वक्त ढा दिया गया था, बस उसकी जगह ही है, वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है और उस जगह पर ये 2-3 इमारतें बनी हुई हैं। वो सारा अहाता हैकुल सुलेमानी का अहाता है। उसमें एक तो वो इमारत है जो आमतौर पर दिखाई जाती है, जिसको डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। वो हमारे अब्दुल मलिक की बनवाई हुई है इमारत। अपने ख्याल के मुताबिक उन्होंने वो आल्टर पर बना दी है। सारी जो दीवार है, दीवारें क्रिया, उसके अंदर का सारा अहाता ये बैतुल मक़दस ही है। तो इमारत का नाम बैतुल मक़दस नहीं है, उस जगह का नाम है बैतुल्लाह। अगर आज गिरा दिया जाए तब भी वो बैतुल्लाह है, उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। गांधी साहब, ये शाहीना काज़मी की बेटी मारिया, उनके बेटे साद और उनके भाई इदरीस साहब भी इस जूम मीटिंग में शामिल हैं। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही अर्ज करूंगा जी, उनकी साहिबजादी से तो बात भी हो गई थी कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे और उनके हसनात को अपनाने की तौफीक दे। बुजुर्गों की अच्छी रवायात ही हैं जिनको औलाद लेके आगे चलती है, और अल्लाह उनको भी तौफीक दे, जिस तरह का उनका ताल्लुक दीन के साथ था, हमारे साथ था, इन लोगों का भी ये ताल्लुक कायम रखे और वो रिवायत अगली नस्लों में मुंतकिल हो। यही मारूजात हैं जो इनकी खिदमत में पेश की जा सकती हैं। बाकी हमारे बच्चों की तरह हैं, इनको कोई ज़रूरत हो तो बेतकल्लुफ़ बताएं। शुक्रिया। अब मैं आखिर में अनवार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपका शुक्रिया भी अदा कर दें, तारक भाई, कह भी दें। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक साहब मैसेज कर रहे हैं, खुसरो साहब कोई, वो कह रहे हैं कि मुझे सवाल करना है। कई मैसेजेस उन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस भेजे हैं, जरा उनको कहें कि वो सवाल कर लें। ये टाइम, हामदी साहब, एक सवाल का टाइम है क्या? जी जी, कर लें। खुसरो साहब, जी आप सवाल करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। गांधी साहब से पूछना ये है कि किसी की फिक्र को जानने के लिए उनको न पढ़ना पड़ता है, उनको यानी उनके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब से आपका कोई इख्तिलाफ है तो वो जो है इख्तिलाफ क्या है? ये मैं इस चीज को कभी पसंद नहीं करता कि इख्तिलाफात बुजुर्गों के बयान किए जाएं, सवाए इसके कि कोई जरूरत पड़ जाए। हमारे बुजुर्गों में से थे और मेरे तो इस लिहाज से वो बहुत ही बुजुर्ग थे कि मेरे जलीलुल कद्र उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही के पहले दौर के वो शागिर्द हैं। हम आखिरी दौर के शागिर्दों में से हैं, वो पहले दौर के शागिर्द थे। तो इस लिहाज से तो हमारे पीर भाई थे। फिर उनकी बड़ी गैर मामूली खिदमात हैं। उन्होंने ताबीर की गलती उस वक्त वाजे की जब किसी को भी इसका शऊर नहीं था, और अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, अल्लाह की सच्ची मार्फत पैदा की, मुसलमानों को सही रवैये बताए। ये बड़ी नेमत की चीज़ है। बाकी इल्मी इख्तलाफात बहुत सी चीज़ों में होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनका इस तरह मुख्तसर तरीके से जिक्र किया जाए, उससे गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इसका शौक हो तो आप जिन चीज़ों में मेरा ज़ाविया नज़र उनसे मुख्तलिफ है, बतौर ख़ुद मुताला करें, वरना बहसियत मजमूई तो हमारे अकाबिर और बुजुर्गों में से हैं, तो उसमें ऐसे गलतियाँ तलाश करने की ज़रूरत भी क्या है? नहीं, मैं ये सवाल इसलिए करा क्योंकि मैं उनको बहुत इज्जत और एहतराम से सुनता हूँ, और जिनको मैं जो है सुनता हूँ उनके ताल्लुक से बहुत मैं एहतियात भी करता हूँ। क्योंकि यानी जैसा मिसाल के तौर पे आप हैं, अगर आपके ऊपर कोई तनकीद करे तो मैं उनको सुनता हूँ कि भाई ये तनकीद क्या कर रहे हैं, तो मैं उसी नाते से पूछा। वरना मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब इज वेरी हाईली रेस्पेक्टेड,
اور میں ان کو بڑے شوق و ذوق سے سنتا ہوں، بلکہ پڑھتا ہوں، جس طرح سے میں نے آپ کو سنتا ہوں۔ جی بالکل ایسے ہی، وہ اسی کے مستحق ہیں، یہی کرنا چاہیے۔ اور باقی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے سوا باقی کسی آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے اختلاف نہیں ہوگا۔ 10 چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کے ساتھ بھی اختلافات ہیں بعض چیزوں میں، اور سب سے بڑھ کر تو میرے ممدوح مخدوم جن کی آغوش میں نے آنکھ کھولی ہے، مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی، ان سے بھی ایک بنیادی معاملے میں بھی اختلاف ہے، پورے اپروچ میں بھی بہت اختلافات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح مختصر طور پر جاننے کی بجائے آپ کو اگر شوق ہو تو آپ ذرا گہرا مطالعہ شروع کریں، بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو ان کے دینی فکر میں کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ جس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہمارا نقطہ نظر بھی دیکھ لیں، خود واضح ہو جائے گا۔ مجموعی حیثیت سے وہ بالکل راست فکر شخصیات ہیں، اور انہوں نے بہت صحیح جگہ سے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ عام آدمی کی یہی ضرورت بھی ہوتی۔ جی شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انوار قریشی صاحب، آپ جاوید احمد گاندھی کا شکریہ بھی ادا کر دیں اور دعا بھی کر لیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ اجازت دیں چھوٹا سا سوال ہے۔ ہاں بالکل جی، ایک غم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بس یہ میری بھی درخواست اس میں شامل ہے کہ اگر ہماری عمر کا خیال رکھیں تو ہم بھی انشاءاللہ اس کے باوجود انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس نا انشاءاللہ۔ تو سوال ایک تو حدیث کے پروجیکٹ کے بارے میں ہے کہ کہاں پہنچا اب ہمارا حدیث کا پروجیکٹ؟ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں جی، تو بھی اصل میں عمر کا خیال رکھنے کی درخواست کی ہے۔ جی جی جی، تو نہیں اس کے باوجود انشاءاللہ ہم سب بنا رہے ہیں پروگرام، حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ کے پاس۔ تو اور یہ جو پروجیکٹ آپ بتا رہے ہیں نا کہ پروجیکٹ نہیں، یہ جو سالانہ، تو انشاءاللہ جس طرح اسنا اور یہ اکنا یہ سارے کرتے ہیں پروگرام ہر سال، تو اسی طرح انشاءاللہ ہمارا بھی پروگرام شروع ہونا چاہیے، اور 1 دن کا نہیں بلکہ 4-5 دن کا رکھیں تاکہ سارے اس میں مختلف رکھیں اس میں۔ اور جی میں ایک تو حدیث کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا، یہ حدیث پروجیکٹ جو چل رہا ہے آپ کا وہ کس سٹیج میں ہے، اور اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں آپ نا، یا حسن الیاس صاحب؟ اس کی اس طرح کی تفصیلات تو حسن ہی بتا سکتے ہیں آپ کو کہ اس وقت کتنی روایتیں ہو گئی ہیں، لیکن اس کی ایک جلد اس وقت شائع ہونے میں جا رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی۔ اس میں کتنے حصے ہیں؟ خیال ہے کہ یہ علم النبی شاید 2 جلدوں میں مکمل ہو جائے گا، سیرت النبی 1 جلد سے زیادہ نہیں ہوگی، اور فقہ النبی البتہ 3 جلدوں کے قریب ہوگی۔ اور آپ نے جو کہا ہے نا امین احسن اصلاحی صاحب، وہ 90 سال کی عمر تک کیے تھے، ابھی تو آپ کی 70 سال ہے، ابھی تو آپ نے انشاءاللہ بہت دن جینا ہے، اور آپ تو نوجوان ہیں، ابھی تو آپ نے بہت سارا کام کرنا ہے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ آپ مجھ سے زیادہ نوجوان۔ میں تو ہمیشہ سے میں تو نوجوانوں سے زیادہ نوجوان۔ بس کسی دن نوجوانی کا مقابلہ کرتے ہیں پھر دونوں مل کے۔ بالکل بالکل بالکل۔ دیکھیے کیا نتیجہ ہوگا، اور انوار صاحب کو ریفری بنا دیں گے۔ ہاں بالکل۔ جی میں بہت ہی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، بلکہ ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے براہ راست آپ کے ساتھ اس وقت آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھیں۔ اور میں QSC اور المورد سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے استفادہ کر سکیں،
اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہم سب کے لیے دعا کیجیے۔ آپ سب حضرات کی محبت کا بہت شکریہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ پروردگار ہم سب کو ہدایت پر رکھ، ہدایت پر استقامت عطا فرما، اپنا کرم اور اپنی نوازش اور اپنے سایہ رحمت میں ہم میں سے ہر ایک کو جگہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ غانجی شکریہ۔ صاحب۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔